العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 31 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور ہماری ابھی جو زیر بحث آیت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ یہ اصل میں ان کے اس اعتراض کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا جو پیچھے گزرا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے ہی مثل ایک بشر دیکھتے ہیں، یعنی اس میں بشریت کے لیے بھی حقارت کا پہلو تھا، اور یہ بھی تھا، اور یعنی انہوں نے آگے کہا تھا کہ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، کہ ہم آپ لوگوں کا اپنے اوپر کوئی فضل نہیں دیکھتے ہیں، کوئی فضیلت باعث فضیلت چیز نہیں ہے، اور ہم تمہیں معاذ اللہ جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ تو اس میں دراصل یہ لوگ انہوں نے دلیل یہ دی کہ چونکہ آپ کے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے لہذا آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اسی کا بیان فرمایا کہ میں نے کب تم سے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ تم مجھے پھر یہ کہو کہ ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں، تو میں نے تو کوئی جھوٹ تم سے نہیں بولا۔ اور وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ کہنے کا مقصود جو آپ کا تھا وہ ان کے اس اعتراض کا جواب تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کی جن لوگوں نے پیروی کی ہے تو وہ ان کو ہم وہ کمینے قسم کے معاذ اللہ خسیس قسم کے ہیں، اور بادیہ رائیی سرسری نظر سے انہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، زیادہ غور و تفکر نہ کر سکے، اور انہوں نے مطلب دل میں جو ان کے آپ کے بارے میں اچھا گمان آیا تو فوراً انہوں نے آپ پر ایمان لانے میں جلدی کر دی، زیادہ غور و تفکر نہیں کیا۔ تو اس پر پھر گویا کہ نوح علیہ السلام نے بات بیان فرمائی کہ ان کے قلب کا حال مجھے کیا معلوم کہ کس نیت کے ساتھ اور کیا ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایمان ان کو لے آئے۔ تو میں نے تو اس کو کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا کہ وہ بہت غور و تفکر کر کے اور باقاعدہ انہوں نے دلائل طلب کر کے اور پھر دل سے مجھے تسلیم کیا پھر تو تم یہ بات بولتے بھی۔ تو ولا اعلم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا ہوں، یعنی میں خود بخود غیب نہیں جانتا ہوں۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام آپ کو بتایا کہ نبی یون لفظ جو ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مستقبل کے بارے میں غیبی خبریں لے کر آتے ہیں، ان کا منصب یہ ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ غیبی خبریں دیتے ہیں۔ لہذا یہاں پر یہ کہنا مقصود ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دل کے حالات مجھے معلوم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بتائے گا تو معلوم بھی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میں اس کا مکلف نہیں ہوں کہ کس نیت کے ساتھ ہی ایمان لے کر آئے، لہذا مجھے اس پر بھی تانہ زنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں خود بخود غیب جان لیتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں نے تم سے یہ کہا ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں۔ یہ ان کے اسی قول کا رد ہوا کہ آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہیں۔ تو فرمایا میں نے کب کہا دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں نے تو یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا، لہذا مجھے اس پر تم نے کاذبین کیوں کہا؟ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، یعنی جنہوں نے میری پیروی کی، کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا، بلکہ میں تو ان کو آخرت کی فضیلت وغیرہ ہی بیان کرتا ہوں۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر خدا نخواستہ میں ایسا کروں کہ مطلب میں انہیں اپنے سے دور کروں یا اور کوئی معاملہ کروں تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح۔ اب یہ دیکھیں، یہ پچھلی قوموں کی غلطی کی پہلے بھی نشاندہی کی تھی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو باقاعدہ نام لے کر مخاطب کرتے، اے نوح۔ یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے۔ تو ان کو نبی یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا یا نبی اللہ کہنا چاہیے تھا، بہرحال لیکن یہ نام لیا انہوں نے، بری بات ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، بے شک آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور آپ ہم سے جھگڑا کرنے میں بہت ہی کثیر ہو گئے، آپ نے بہت زیادہ کثرت کی ہے۔ تو اب جب بہت آگے بڑھ گئے آپ، تو فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو پھر آپ اس کو لے آئیے، یعنی اس عذاب کو لے آئیے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر آپ سچے ہیں تو، یعنی اگر آپ سچے ہیں تو اس عذاب کو لے آئیے۔ اب بہت جھگڑا ہو گیا، آپ نے بہت سارے دلائل دیے، آپ نے بہت باتیں کی، ہم نے بھی کی، اب جھگڑا بہت آگے بڑھ چکا ہے، لہذا آپ اس عذاب کو لے آئیے۔ قال، آپ نے فرمایا کہ انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء،
محض وہ عذاب تو اللہ تبارک و تعالی ہی لے کر آئے گا اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم بالکل عاجز نہیں کر سکتے، یعنی جب وہ عذاب لے آئے گا تو پھر تم روکنے والے نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کو عذاب سے روکنا یا عذاب کو روکنے والے نہیں بن سکتے۔ تو گویا کہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب کی خبر دینے کا حکم دیا، وہ میں نے تمہیں دے دی، وہ کب آئے گا، کس انداز سے آئے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آئے گا ضرور۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اور تمہیں میری کوئی بھی نصیحت اس وقت تک نفع نہیں دے سکتی اگرچہ میں تمہارا بھلا چاہوں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری گمراہی چاہے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ رکھنا چاہے، اس قول میں وضاحت کروں گا، تو میری کوئی نصیحت تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک توفیق الہی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، کرم و فضل الہی اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، میری نصیحت بھی تم پر کام نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اپنی توفیق کو تم سے ہٹا لے، اپنی تائید غیبی تم سے دور کر لے، اور پھر میں تمہیں کوئی نصیحت کروں تو شامت اعمال ضرور راہ میں رکاوٹ بنے گی، اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کے ضرور تم میری نصیحت کو نظر انداز کرو گے۔ تو اس میں معاذ اللہ یہ مقصود کہنے کا نہیں ہے کہ میں تو تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں لیکن میری نصیحت اس لیے تم پہ اثر انداز نہیں ہو رہی کہ اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ایسا نہیں۔ یہ پہلے میں نے آپ کو وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کے اسباب پیدا کرتا ہے، ہدایت کے بھی اسباب پیدا کرتا ہے، اور پھر بندے کو بالکل خود مختار بنا دیتا ہے کہ تم ان میں سے جس کو چاہو اختیار کرو۔ تو نوح علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا، چاہے ہدایت کو اختیار کرو چاہے گمراہی کو اختیار کرو۔ اب اگر وہ اپنی توفیق، اپنا فضل و کرم تمہارے ساتھ شامل نہ کرے تو پھر تمہاری عقل اتنی کمزور ہے اور نفس و شیطان کا غلبہ تم پہ اتنا کثیر ہے کہ تم ضرور گمراہی کو اختیار کرو گے، اور جب تم گمراہی کو اختیار کرو گے تو پھر میری کوئی نصیحت تمہارے لیے قابل نفع نہیں ہو سکتی۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ اللہ کا پیغام ہے یہ اپنے پاس سے بنا لیا، یعنی جو آسمانی کتاب ہے یا صحائف وغیرہ انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا، یعنی کفار کہتے ہیں کہ نبیوں نے اپنے پاس سے بنا لیا۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بالفرض اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہو تو پھر میرا جرم، میرا گناہ مجھ پر ہی ہوگا، یعنی پھر تمہیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر خدا نخواستہ میں نے ایسا کیا کہ میں نے اپنے پاس سے اس کو گھڑ لیا اور میں معاذ اللہ کی طرف غلط اس بات کو منسوب کر رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، یہ حرف آخر ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرا گناہ مجھ پر ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم گناہ کرتے ہو، یعنی میں اس سے بیزار تو تم مجھ سے بیزار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، جب تم نہیں مان رہے ہو، بالکل تم یہ کہتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، تو ٹھیک ہے، پھر مجھے میرے حال پر چھوڑو اور دیکھتے ہیں کہ پھر برود قیامت کیا ہوتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، کہ بے شک شان یہ ہے کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے آپ کی قوم میں سے مگر وہی لوگ جو ایمان لا چکے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی۔ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، 40 سال میں آپ نے باقاعدہ اعلان نبوت فرمایا تھا، اور پھر تقریباً 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی۔ پھر یہ جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو آپ پھر طوفان نوح آیا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کے بعد 60 برس تک تقریباً نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما رہے تھے۔ اب اس میں دیکھیے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور ایک روایت کے مطابق صرف 72 لوگوں نے آپ پر ایمان قبول کیا، آپ پر ایمان لے کر آئے اور آپ کی بات کو قبول کیا 950 سال کی تبلیغ کے جواب میں۔ معلوم یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زبردست صبر کا مادہ عطا فرمایا تھا کہ اتنی قلیل مقدار میں اور اتنی طویل تبلیغ کے جواب میں لوگوں کے ایمان لانے پر بھی آپ مایوس نہیں ہوئے اور مسلسل تبلیغ فرماتے رہے۔ تو اس سے وہ خواتین، وہ حضرات درس حاصل کریں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈسہارٹ ہو کر، لوگوں کے طنز وغیرہ سے آزردہ دل ہو کر تبلیغ کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔
نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کی تلقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں فلاں نے یہ جملہ کہہ دیا، فلاں مجھے ڈانٹ دیا، فلاں نے میری بات نہیں مانی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، انہیں حضرت نوح علیہ السلام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، اچھا درس حاصل کرنا چاہیے کہ 950 سال تک تبلیغ فرمانے کے باوجود آپ نے کسی مقام پر کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ رکے نہیں، اور صرف 72 لوگ آپ پر ایمان لانے میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ غیبی خبر دی کہ بس اب جتنے لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہمارے علم میں ہے کہ ان سے زیادہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، لہٰذا فلا تبتئس، تو آپ ان کے لیے پھر غمگین نہ ہوں، بما کانوا یفعلون، اس پر جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اب جو یہ برے حرکات کر رہے ہیں تو آپ اس پر غمگین نہ ہو کہ یہ کیوں ایمان لے کر نہیں آتے، کیوں ایسی حرکتوں میں مبتلا ہے، کیونکہ اب ہمیں معلوم ہے کہ جتنے لوگ ایمان لے آئے بس وہی ایمان یافتہ ہوں گے، باقی یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب جب اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی اور یقیناً پھر ایسا ہی ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان سے ارشاد فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو اے نوح آپ ایک کشتی تیار کیجئے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق، جیسا ہم حکم فرما رہے ہیں ویسے تیار کیجئے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے کے مطلب ہماری تعلیم کے مطابق، جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جیسے تعلیم کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ اس کشتی کو بنائیے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ درخت بوئے کہ جن سے یعنی بیج لگایا کہ جن سے درخت اگنے تھے، اور اس درخت کی لکڑی اس کشتی میں استعمال ہونی تھی، تو 20 سال تک وہ درخت بڑھتے رہے۔ 20 سال کے بعد پھر آپ نے اس کو کاٹا ان کو، اور پھر یہ آپ نے کشتی تیار کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس 20 سال کے عرصے میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اور لہٰذا جو 20 سال پہلے بچہ تھا وہ بڑھ کے جوان ہو گیا، تو یہ نئی نسل آئی تھی، یہ لوگ بھی آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نوح علیہ السلام سے خطاب ہے، اور خطاب کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اے نوح آپ ان لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی کلام نہیں کریں گے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اب ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کریں گے آپ، ان کے لیے فیصلے کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، عذاب ان پہ مقدر کیا جا چکا ہے، ان کو جتنی مہلت دینی تھی وہ دی جا چکی ہے، لہذا اب ان کے بارے میں آپ کو کلام نہیں کریں گے۔ انہم مغرقون، یہ ضرور غرق کیے جائیں گے، انہیں ضرور اس طوفان میں ہلاک کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو غور کریں کہ یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انبیاء علیہم السلام لوح محفوظ پر لکھے ہوئے کے خلاف کبھی دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دعا سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کیونکہ رحمت اسی نے عطا فرمائی تھی کہ نوح علیہ السلام باوجود ان کی سرکشی کے ان پر کرم فرماتے ہیں، ان کے لیے رحم کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ نوح علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے، اور آگے بھی آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے دعا کرنا چاہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی روک دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ نوح علیہ السلام کچھ کہتے اللہ نے منع ہی فرما دیا کہ آپ ان ظالم لوگوں کے لیے مجھ سے بالکل کوئی دعا وغیرہ نہیں کریں گے۔ انہم مغرقون، بے شک یہ غرق کیے جائیں گے، یعنی ان کے اب غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی آپ پر آپ کی قوم کے سردار گزرتے، سخروا منہ، تو آپ پر ہنستے تھے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم مجھ پر ہنستے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو بے شک ہم بھی ایک وقت آئے گا کہ تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ تو یہ عربی مشہور مقولہ ہے من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے لیے ایسا بنا دیتا ہے کہ لوگ اس پر ہنستے ہیں، جو ہنستا ہے وہ ہنسایا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی دیندار کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ایک نیک آدمی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کے عیب کو بنیاد بنا کے اس کے ساتھ مذاق مسخری کر رہے ہوتے ہیں، جیسے دوستوں کے اندر خصوصاً ہوتا ہے کہ ایک کو ٹارگٹ بنا کے پھر سب اس پر طنز کرتے ہیں، اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور الٹی سیدھی اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، وہ بیچارہ جھیپ مٹانے کے لیے ساتھ بہرحال مذاق میں شامل تو ہو جاتا ہے لیکن شدید دل آزاری ہوتی ہے۔ تو پھر مکافات عمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی ایسا بنا دیتا ہے کہ لوگ ان پر ہنستے ہیں اور پھر ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم آج ہم پر ہنس رہے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔
فسوف تعلمون، تو تم عنقریب جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے کہ اسے رسوا کر دے، اور وہ عذاب جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو ابھی تم عنقریب دیکھ لو گے۔ وہ اس لیے ہنستے تھے کہ جس جنگل میں آپ یہ کشتی تیار کر رہے تھے وہاں دور دور تک پانی نہیں تھا، تو وہ گزرتے ہوئے بڑے ہنستے تھے، بولتے تھے دیکھو معاذ اللہ، یہ بھی روایت میں ہے کہ وہ کہتے تھے لو یہ تو نبی سے بڑا ہی بن گئے، کشتیاں تیار کر رہے ہیں، اور کہاں چلے گی کشتی، کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر بھی اب مطلب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی دین کی بات کرے تو دوست گھیر لیتے ہیں اور ایسے ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ پھر سب کو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، کوئی یہاں گر رہا ہے کوئی وہاں گر رہا ہے، اور وہ بیچارہ پھر دل آزاری اپنی کروا کر اور مایوس ہو کے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس طرح کا مذاق کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے ایک عظیم الشان یہ کشتی تیار کی تھی، بہت بڑی کشتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی 300 گز تھی، چوڑائی 50 گز تھی، اور اونچائی تقریباً 30 گز تھی، اور اس میں 3 منزلیں تیار کی گئی تھی۔ سب سے نیچے جو تھے وہ خطرناک قسم کے درندے اور شکاری پرندے جانور وغیرہ یہ سب نیچے تھے۔ پھر درمیانے درجے کے جو اندر تھے وہ جو موذی درندے پرندے نہیں ہوتے ہیں وہ رکھے گئے تھے، اور تیسرے جو درجہ تھا اس میں پھر یہ آپ نفوس قدسیہ تھے، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ درمیان میں نبی علیہ السلام تھے، ایک سائڈ پہ مرد تھے، ایک طرف عورتیں تھیں، اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ پرندے آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ ہر جاندار کا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے لیجئے، لہٰذا اپنے تمام جو اللہ نے حکم فرمایا ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے لیا تھا۔ اور جب یہ طوفان ختم ہوا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہی جانوروں سے یہ نسلیں آگے بڑھائیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابلا، ہم اس کو تندور بولتے ہیں، سے لفظ تنور ہوتا ہے، لیکن بہرحال کہ جب وہ پانی ابلنا شروع ہوا یہ اور زمین سے اللہ نے حکم فرما دیا تو زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پانی پھیلنے لگا، تو قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، تو ہم نے کہا یعنی نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سوار کر لیجئے اس کشتی میں ہر جنس کا ایک جوڑا، یعنی نر و مادہ لے لیجئے، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، مگر ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے جن پر ہمارا قول سبقت لے گیا، یعنی جو آپ کے گھر والوں میں سے جو کفار کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تو ان کے لیے فیصلہ عذاب کا ہی تھا، لہذا ان کو آپ خارج کر دیجئے، باقی سب کو لے لیجئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ بھی مطلب وائلہ نام تھا، اور آپ کے بیٹا کنعان تھا، تو وائلہ کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور کنعان جو تھا یہ منافقین میں سے تھا، یعنی بظاہر آپ پر ایمان لایا ہوا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کا قلب کفار کے ساتھ ہی تھا اور انہی کو یہ سپورٹ کیا کرتا تھا۔ ومن آمنا، اور جو ایمان لے کر آ گئے، کہ مطلب آپ اپنے سب گھر والوں کو آپ رکھیے اس کشتی میں، جو ایمان لے کر آئے انہیں بھی رکھیے، صرف وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے انہیں انہیں اپنے سے دور رکھ دیجئے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور یہ اللہ نے خبر دی کہ ان نوح کے ساتھ بہت ہی تھوڑے سے لوگ تھے، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ 72 نفوس قدسیہ آپ پر ایمان لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو 72 لوگ تھے ان سے فرمایا کہ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کشتی کا چلنا بھی ہوگا اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی ہوگا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان کے ساتھ جا رہی تھی موجوں میں جیسے پہاڑ، یعنی وہ موجیں بہت ہی بڑی بڑی موجیں تھیں اور اس میں وہ کشتی چل رہی تھی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور ندا دی نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ بیٹا ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یعنی کنعان جو ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا یہ منافقین میں سے تھا، یعنی یہ بظاہر تو آپ پر ایمان لے کر آیا تھا، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتا تھا، لیکن یہ کفار کے ساتھ تھا۔
تو جب یہ کشتی چلی اور موجوں میں تو یہ کہیں کھڑا نظر آیا، تو نوح علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اور فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ، یا بنیر کم معنا، کہ تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، اور تم کفار کے ساتھ نہ ہو۔ تو آگے یہ آئے گا کہ اس بیٹے نے انکار کیا۔ بہرحال تو یہ معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات نیک شخص کے گھر میں بھی بدی والا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نیک شخص ہوگا تو اس کی اولاد ضرور نیک ہوگی۔ تو اب یہ ہوتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ جو تھے وہ منافقین میں شامل ہو گئے، تو یہ ان کی اپنی کوتاہی اور غلطی تھی، یقیناً نوح علیہ السلام کی تربیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ بھی ہمیں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نیک شخص کا بیٹا کوئی غلط حرکت کرتا ہوا پکڑا جائے، یہ غلط حرکت کر رہا ہو اور وہ نیک شخص تربیت میں اپنی کوئی کوتاہی نہیں کر رہا، تو وہ اسے ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یہ بالکل غلط حرکت ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمی نہ کریں، لیکن اگر تربیت کرنے کے باوجود اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بھی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی تو یہ کیوں بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کی شامت اعمال ایسی اس پہ غالب ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پر ہم کلام اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔